السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کون ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب؟ آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا علماء کرام کی زبانی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، تو آپ اپنے کاشانہ اقدس سے نکل کر دونوں حضرات الگ الگ چلے۔ جب آپ نے گمان کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو دو لوگوں کے پیر چلنے کے نشانات دیکھ کر لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آ جائیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لیا، اور پھر آپ کو یہ گمان اور ڈر پیدا ہوا کہ ایک آدمی کے بھی قدم اگر زمین پر ہوں گے تو دشمنان اسلام کہیں ایسا نہ ہو اس قدموں کے سراغ لگا کر ہم تک پہنچ جائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایڑیوں کو اٹھا لیا اور صرف انگلیوں کے پنجوں کے بل چلنے لگے، جس سے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ ہاں یہ کسی اور جانور کا یا کسی اور مخلوق کا پیر ہے، انسان کا پیر نہیں ہے۔ اور جب آپ غار ثور میں پہنچے، وہاں پر وہ غار تنہا جہاں پر ہر طرح کا خطرہ موجود تھا، آپ نے اس میں غار میں گھسے، صفائی کی، اس میں جو سوراخ تھے اس کے اندر اپنے چادر کو پھاڑ پھاڑ کر سب میں لگا دیا، ایک سوراخ بچا، اپنے پیر کا انگوٹھا لگا کر لیٹ گئے۔ اوپر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں تشریف فرما ہوئے، اور جب سانپ نے آپ کو کاٹ لیا تو آپ نے اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنا پیر ہٹاؤں اور میرے پیارے آقا کو تکلیف ہو، اس وجہ سے آپ نے گوارا کیا کہ سانپ کاٹے تو کاٹ لے، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ شمع کے لیے پروانہ، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جس طریقے سے اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اور آپ کے آقا کے لیے ڈھال تھے، اسی طرح سے آج کا یہ 2024 کا جو دور ہے، اس میں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال ہیں۔ جیسا اس وقت پوری امت مسلمہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی پوری امت مسلمہ پر حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا احسان ہے۔ لیکن کیا ہوا، لوگ بھول گئے انہیں۔ آج مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا جھوٹے کیسوں میں پھنسا کر، کل کسی اور کو، پرسوں کسی اور کو، اور ترسوں کسی اور کو، ایک ایک کر کے یہ لوگ ہر ایک علماء پر بین لگاتے جائیں گے، ان کی باتوں پر، ان کی آوازوں پر بین لگاتے جائیں گے، کیونکہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو پکڑنے کا، ڈیٹین کرنے کا ان کا مطلب اور مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک ذات مفتی سلمان اظہری کو پکڑا جائے، بلکہ حق کی آواز کو خاموش کرانا مقصد تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی سے ای وی ایم کا وروध چل رہا ہے، تو لوگوں کا ای وی ایم کی طرف سے دماغ ہٹانے کے لیے، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی نگاہ ہٹانے کے لیے ایک مسلمان مفتی کو پکڑ لیا گیا، تاکہ ہمارے پورے پیارے دیش میں یہ ہو سکے کہ دیکھو مولانا کو ٹھکانے لگا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کے دور میں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا احسان ہے پوری امت مسلمہ پر، اور یہ احسان اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے انہیں خرید کر انمول کر دیا۔ تو جب پہلے کوئی نہیں جانتا تھا مفتی سلمان اظہری صاحب کون ہیں، جب سے سوامی نرسمہانند نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کری تو آپ نے فرمایا 17 رمضان کو میں آؤں گا، دلی میں آگ جلائی جائے گی، تو بھی اس میں کودنا، میں بھی اس میں کودوں گا، جو سچا ہوگا اسے اس کا خدا بچا لے گا۔ اس وقت سے پوری دنیا میں مفتی سلمان اظہری صاحب کو دنیا کے لوگ جاننے لگے۔ تو کب جانے؟ جب انہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دینا شروع کیا۔ تو ہم اور آپ جو آج مسلمان کہلانے والے ہیں،
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو بھلائیں نہ، ان کو یاد رکھیں